السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج 18 ذوالحجہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ذوالحجہ کی 18 تاریخ مظلوم مدینہ کی شہادت ہے، اور یکم محرم الحرام امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان تینوں شہادتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد نبیک، یا اللہ مجھے شہادت دے اور اپنے پیغمبر کے شہر میں دے۔
لوگ کہا کرتے تھے امیر المومنین شہادتیں جہاد کے میدانوں میں ملتی ہیں، مدینہ تو بڑا امن کا شہر ہے، آپ یہاں کیسے شہادت طلب کرتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا تو 100% یقین تھا کہ میں شہید ہوں، اور یہی یقین سیدنا عثمان بن عفان کو بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ اس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ احد محبت کی وجہ سے ہلنے لگ گیا، لرزہ سا طاری ہوا احد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد آرام سے، سکون سے قرار پکڑ، استقرار پکڑ، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا میں شہید ہوں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا پختہ یقین تھا کہ میں شہید ہوں۔ سیدنا عثمان کو تو آپ نے اس سے بھی زیادہ واضح لفظوں میں شہادت کی پیشین گوئی کی ہوئی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، تو میں بھی آپ کے پیچھے داخل ہوا اور میں نے دروازہ بند کر دیا، اور میں نے دل میں یہ خواہش کی کہ جو بھی دستک دے گا میں آپ کی اجازت کے بغیر دروازہ نہیں کھولوں۔ انسان کہیں باہر نکلتا ہے اپنی راحت کے لیے، سکون کے لیے، تاکہ لوگ زیادہ نہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے باغ میں بیٹھ کے آرام حاصل کریں۔ دستک ہوئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون؟ جواب آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے علی رسلک، آپ یہیں پہ تشریف رکھیں، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں پہنچے، بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، اندر آنے کی اجازت لے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنہ وابشرہ بالجنہ، انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور اس بات کی خوشخبری بھی دے دو کہ اللہ رب العزت نے انہیں جنت نصیب کی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح دستک ہوئی، انہوں نے ٹھہرایا، اجازت لی، آپ نے اجازت دی اور فرمایا وبشرہ بالجنہ، ان کو اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تیسری بار جب دستک ہوئی اور آواز عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تھی، انہوں نے جا کے اجازت لی تو آپ نے فرمایا اجازت بھی دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ بِالْبَلْوَى مَا تُصِيبُهُ، اور عثمان کو ایک بہت بڑی مصیبت میں شہید ہونے کے بدلے جنت کی بشارت بھی دے۔ پتہ دونوں کو تھا ہم شہید ہیں، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے مدینہ شہر مدینہ میں شہادت دے دے۔ اللہ رب العزت نے قبول کی، اور قبول بھی اس حالت میں کی کہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو مجوسی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اسلحہ تیار کرتا ہے، خنجر بناتا ہے، اس نے اصل میں شکایت کی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے
کہ مغیرہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، مزدوری کم دیتے ہیں۔ انہوں نے بلایا، فوراً بلاتے تھے، بڑی جلدی انصاف تھا اس دور میں۔ مغیرہ کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے اس غلام کے ساتھ، اپنے مزدور کے ساتھ؟ کہا نہیں، کوئی ظلم نہیں ہے، ہمارا معاہدہ ہی ہے کہ یہ اتنا کام کرے گا، میں اتنی مزدوری دوں گا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا، اس نے بات دل میں رکھ دی اور ایک خنجر تیار کیا، زہر میں بجھا ہوا 2 دھاری خنجر دونوں طرف سے۔ اور فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے کہ اندھیرے ہوا کرتے تھے، چراغ نہیں تھے جلانے کے لیے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے اس نے وار کر دیا۔ جب واپس بھاگا ہے، صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی تو اس بدبخت نے 7 صحابہ کو بھی شہید کر دیا تھا۔ پھر ایک صحابی نے اس کے اوپر کمبل ڈال کے اس کو قابو کیا تو اس نے اپنے گلے پہ خنجر چڑھا دیا، خود کو قتل کیا۔ اور بڑی عجیب ترین بات یہ ہے کہ اس کا دربار ہے ایران میں، اور اوپر لکھا ہوا ہے ابو فیروز اللؤلؤ المجوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس قدر دشمنی ہے صحابہ کرام سے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، نماز مکمل ہوئی، ان کو اٹھا کے گھر لایا گیا تو انتڑیاں باہر آ چکی۔ طبیب آئے، حکیم آئے، دودھ پلایا، انتڑیوں سے باہر آ گیا تو کہا کہ عمر فاروق کے بچنے کے کوئی چانس نہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانے سے پہلے خلیفہ کا تعین کرنے لگے تو بڑی خوبصورتی سے یہ فیصلہ کیا تھا، بڑی دانش مندی، بڑی بصیرت ہے اور بصارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، اشارے کیے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق کو نامزد کر دیا تھا۔ عمر فاروق اس قدر ذہین تھے، انہوں نے یہ دونوں طریقے اختیار کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی لیا کہ ایک کو نامزد نہیں کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ بھی لے لیا اور کہا یہ 6 بندے ہیں، ان 6 میں سے ایک امیر بنا۔ 10 مبشرہ جو بچ گئے تھے، ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طاعون کی بیماری میں شام میں شہید ہو گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود جا رہے تھے اور باقی 7 صحابہ تھے۔ نام انہوں نے 6 کا دیا ہے، کہا یہ وہ 6 لوگ کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں سے ایک کو خلیفہ بنانا ہے تم لوگوں نے۔ تو کسی نے کہا 7ویں کو کیوں نکال دیا؟ اللہ اکبر، کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے۔ کہا 7واں میرا بہنوئی ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں عمر فاروق اپنے رشتہ دار کو خلیفہ مقرر کر دیں، نہ میں یہ بات قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سننا چاہتا ہوں، لہذا سعید کو شامل مت کیجیے گا۔ ہاں، میرا بیٹا عبداللہ بن عمر مشورے میں شریک ہو سکتا ہے لیکن خلیفہ نہیں بنے گا، نہ ہی ہم اس کو بننے دیں گے۔ تو 6 نامزد تھے، 6 پہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بندے مقرر کر دیے، کہا سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ایک کو ہم خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ مشاورت ہوئی، لوگوں کا رجحان سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سب سے پہلے بیعت کی، پھر لوگوں نے بیعت کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی محبت و احترام کا معاملہ کرتے تھے۔
ان میں اختلاف نہیں تھے، یہ بعد والوں کی اختراع ہے کہ ان کے درمیان نزاع پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے ہیں، 10 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے ہیں، اور 12 سال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خلافت عطا کی، اور 6 سال پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنے۔ تو تیسرے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی۔ ویسے ہی ان 4 صحابہ کو تمام صحابہ میں فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ترتیب ہی یوں رکھا کرتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی۔ والدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان صحابہ میں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ بھی مقام دیا ہے کہ وہ ابتدائی دنوں میں اسلام لے ہیں، ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو صحابہ بالکل شروع میں اسلام لے آئے، قیامت تک کوئی بھی ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے تو صحابہ کرام کی سب کی ہی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا امتی احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک کھجور صدقہ کر دے تو اس کی ایک کھجور اس کے سونے کے پہاڑ سے افضل ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول کائنات علیہ السلام کے ساتھ ایک لمحہ، ایک لحظہ عربی میں سینکڑ کے بھی 100ویں حصے کو کہتے، کہ کسی کو اللہ کے حبیب کے ساتھ ایک لحظہ مل گیا، عام امتی کی 40 سال کی عبادت بھی اس لحظے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ شان تو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر دی۔ ہم اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں میرے صحابی کو دیکھ لیا، اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام کرے۔ جس نے آپ کو دیکھا اس پہ تو ہے ہی ہے، فرمایا جس نے میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اللہ رب العزت اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کرے، جن کو ہم تابعین نظام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک خاص مقام اور مرتبہ اور فضیلت رکھنے والے صحابی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت مقام نصیب فرمایا ہے۔ 2 خوبیاں، 2 انعامات اور 2 اعزازات سیدنا عثمان بن عفان کو حاصل ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اب آپ کے بعد تو نبی نہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار ضرور اٹھیں گے، اور اس کا بھی اشارہ میرے پیغمبر فرما گئے، فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث من امتی 30 دجالون کذابون كلهم يزعم انه نبی۔ قیامت تب تک قائم ہی نہیں ہوگی کہ جب تک 30 جھوٹے دجال اٹھ کے نبوت کا دعویٰ نہیں کریں۔ اب تو تعداد ان کی سینکڑوں میں چلی گئی نا۔ قادیانیوں میں نبوت کے دعوے بڑے عام ہیں، آپ کے دور میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں،
آدم سے لے کے نبی کائنات علیہ السلام تک کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ شان صرف عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ رب العزت نے ان کا کیا مقام رکھا ہے۔ تورات میں اور انجیل میں سیدنا عثمان کو ذو النورین لکھا گیا ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم مدینہ میں لوگوں کو دین بتاتے تھے آپ کے آنے سے پہلے، تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ عثمان کا کیا مقام ہے تمہارے ہاں؟ کہا عثمان ذو النورین ہے، 2 نوروں والے۔ پوچھا 2 نوروں سے کیا مراد؟ کہا عثمان کے نکاح میں نبی کائنات علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں۔ پہلا نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، اور یہ آپ کے نبی بننے سے پہلے کی بات۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں زنا نہیں کیا، میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی برائی نہیں کی۔ جن کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے ان کا مقام ابتدا میں بھی ہے، انتہا میں بھی ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا۔ اللہ رب العزت نے ایک بیٹا بھی دیا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اللہ کا حکم، اس بیٹے کی آنکھ میں مرغے نے چونچ ماری تھی جس سے زخم بڑا اور پھیل گیا، اور یہ بیٹا اللہ کو پیارا ہو۔ بدر کا میدان جب لگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی بیمار تھی، تو آپ نے فرمایا عثمان، بدر میں شریک ہونا بہت بڑے فضیلت کا کام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹی کی تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے تو مدینہ میں ہی رہے۔ اللہ تجھے یہاں بیٹھے ہی بدری صحابہ کی شان ادا کرے۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، ادھر اللہ نے بدر کی فتح نصیب فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں باقاعدہ عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ رکھا تھا، لیکن بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں فوت ہوئی ہے کہ آپ مدینہ میں نہیں تھے، آپ بدر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پہ علم ہوا، عثمان بڑے پریشان بیٹھے تھے، بڑے غمناک تھے۔ آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عثمان کیا ہوگا؟ کہا آپ کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت تعلق تھا، ہمارا خونی رشتہ تو تھا ہی تھا، میرا آپ سے سسرالی رشتہ قائم ہو گیا تھا، لیکن اب میری زوجہ محترمہ تو آپ کو پیاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تجھے دے رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک کہ الفاظ ہیں جب ام کلثوم بیمار ہو کے اس دنیا سے گئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی میں تیرے ہی نکاح میں لیتا۔ یہ ان کے ایمان کی، اخلاق کی، حیا کی ایک بہت بڑی علامت اور دلیل۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت سی خوبیوں سے نوازا، بہت باحیات، بہت باحیات۔ اصل میں یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات ہم پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اللہ کے حبیب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے نا، ان میں غالباً عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اس ہاتھ کو کبھی میں نے پھر ایسی ویسی جگہ پہ لگنے ہی نہیں دیا۔ اس ہاتھ کا اتنا احترام کہ جو ہاتھ اللہ کے حبیب کے ہاتھ پہ رکھا گیا تھا جب بیعت کی تھی، کہتے ہیں لکھا ہوا ہے مورخین نے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیات ہے کہ پوری زندگی لباس اتار کے نہائے ہی نہیں، بدن پہ کپڑا باندھتے تھے نہاتے ہو، چاہے 4 دیواری میں ہی کیوں نہ ہوتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے
جب آپ نے باحیا ہونے کی بات کی تو ایک آدمی نے کہا جب ہم اکیلے ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا حیا کیا جائے۔ اگرچہ چار دیواری میں جائز ہے، انسان لباس اتار کے غسل کر سکتا ہے، لیکن یہ ہر شخص کا ایک اپنا زندگی گزارنے کا اسلوب ہوتا ہے۔ اتنے باحیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اور آپ کی ران مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے، دستک ہوئی، ابو بکر صدیق تشریف لائے، نام پکارا کرتے تھے، پوچھا جاتا تھا کون اور آگے سے نام، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، کبھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ اگر اب آپ میں زیادہ شرعی طور پہ کر دو تو اپنے گھر میں بھی داخل نہ ہوا کریں، اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو کچھ نہ کچھ اشارہ دے کے داخل ہوا کریں۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہونے سے پہلے حدیث میں الفاظ ہے تنحنحا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھنگورا مارنا، آپ دروازے کے قریب پہنچ کے یہ بتاتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، پھر سلام کہہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اور یاد رکھیے اپنی بہن کے گھر، اپنی والدہ کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر اگر وہ شادی شدہ ہو چکی ہیں، انسان بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، یہ شریعت کا مطالبہ ہے، نہ جانے وہ کس حالت میں ہو۔ اس لیے دروازے پہ دستک دیں، سلام بولیں، آنے کی اجازت لیں، اجازت ملے تو داخل ہو، وگرنہ آرام سے واپس چلیں۔ یہ قرآن کا حکم، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ پر صحابہ نہیں آتے تھے آپ کے گھر میں کبھی بغیر اجازت کے۔ اور ایک اور بھی بات چلے آئی ہے تو ہم کر دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکیاں نہ مارا کریں، دروازوں سے جھانکا مت کریں، یہ لوگوں کے بھی بہت زندگی گزارنے کے غلط اسلوب ہیں۔ دروازے کھلے چھوڑے ہوئے، آگے پردہ بھی نہیں ہے، گلیوں سے لوگ گزر رہے ہیں، گھر کے اندر نظریں جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ لوہے کی سلاخ سے اپنی کمر مبارک پہ خارش کر رہے تھے، ایک آدمی نے گزرتے ہوئے آپ کا کپڑا گھر کا ہٹا کے تھوڑا سا اندر جھانکا تو آپ یوں کیا اس کو مارنے کے لیے، اور وہ جلدی سے بھاگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سلائی اس کی آنکھ میں لگ جاتی اور میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا پھر بھی میرے اوپر کوئی فدیہ اور کوئی قصاص نہیں تھا، کس نے اس کو اجازت دی میرے گھر میں بغیر اجازت کے جھانک رہا ہے؟ یہ شریعت کا اصول، یہ شریعت کے مطالبات ہیں، یہ زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول ہیں، ان پہ ہمیں کاربند ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر جا کے دستک دینی ہونا تو تھوڑا سائڈ پہ کھڑا ہوا کریں، بالکل دروازے کے سامنے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان لأجل البصر، یہ اجازت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ گھر میں نظر نہیں جانی چاہیے۔ سارا کچھ گھر میں دیکھ دو کے آرام سے کہتے ہیں جی میں آ جاؤں، جب نظر ہی تو ڈالی تو گویا کہ آپ تو داخل ہو گئے۔ بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی، آپ نے اجازت دی، اسی طرح تشریف فرما رہے، آپ کی ران مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ عمر فاروق آ گئے، دستک ہوئی، آواز دی، نام پوچھا، آنے کی اجازت دے دی، تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے۔ تیسری دفعہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آواز آئی عثمان، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، اپنا کپڑا مبارک بالکل سیدھا کیا اور بڑے ہی باادب طریقے سے آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت دی۔ مجلس برخاست ہوئی، یہ صحابہ کرام اپنے گھروں کو چل دیے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں رب کے حبیب ایک بات تو بتائیں، میرے باپ داخل ہوئے، آپ نے اپنی ران پہ کپڑا نہیں کیا، عمر فاروق جیسا جلیل القدر انسان کہ جس کے ایمان کی یہ حالت ہے کہ شیطان گلیاں چھوڑ جاتا ہے، عمر کے آنے پہ بھی آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، عثمان کے آنے پہ آپ نے یہ انداز کیوں بدلا ہے؟ آپ اس قدر اہتمام سے کیوں بیٹھ گئے تھے اور آپ نے اپنی چادر کو کیوں سیدھا کیا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس آدمی کا حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ با حیا ہونا مومن کی بڑی صفت ہے، خدا کی قسم۔ آنکھوں میں حیا ہو، چلنے پھرنے میں حیا ہو، گفتگو میں ہو، انداز گفتگو میں ہو، تیرا تکلم، میرا کسی سے معاملہ بڑے خوبصورت انداز سے ہو، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا تکلم جس سے دوسرا بندہ ہمیں اچھا نہ سمجھے، شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ بلکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تو الدین و ادب کلہ، لوگ تو چلے دین سمجھتے ہیں نا کہ نماز روزہ وغیرہ، اصل دین یہ ہے کہ میری آنکھوں میں حیا پیدا ہو، میرے اندر ادب پیدا ہو جائے، اور جو دین کی ایک خاص صفت ہے وہ میرے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور وہ ہے مکارم اخلاق۔ اخلاق اچھا ہو جائے انسان کا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت با اخلاق تھے، بہت نرم دل تھے، اور پھر ان کا زمانے میں سخی ہونا تو بہت ہی مشہور ہے۔ ایک مقام جس کو قیامت تک کوئی نہ حاصل کر سکے گا کہ ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں عثمان ذوالنورین کے نکاح میں ہیں، اور دوسرا مقام جو قیامت تک کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کسی نے کیا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، یہ مصحف جو ہمارے سامنے پڑا ہے نا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرہون منت، یہ ان کا امت پہ احسان ہے۔ ایک صحیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تیار کروایا تھا، ایک مصحف انہوں نے لکھوایا، لیکن لوگوں نے اس مصحف سے کاپیاں کر کے اس کے اوپر اپنی تفسیریں لکھ لی، احادیث لکھ لی، قرآن اور غیر قرآن ملنے لگ گیا تھا۔ کسی نے سائڈ پہ قراتیں لکھ لی، اور قرآن اور قراءات کا آپس میں بہت اختلاف ہونے لگ گیا۔ کوئی کہتا تھا میری قراءت اچھی ہے، کوئی کہتا تھا میری قراءت اچھی ہے، یہ اچھی ہے، وہ اچھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام لے، کہا سارے مصحف اکٹھے کرو، اور سب مصحفوں کو اب لوگوں کو واپس مت کیجیے گا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں، اور اللہ اکبر خود عثمان بھی کاتب وحی، یہ بھی ان کا ایک مقام۔ جو صحابہ، یہ چند صحابہ ہیں جو قرآن لکھا کرتے تھے، جب کبھی سرور کائنات پہ قرآن نازل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کے ان کو کہتے کہ قرآن لکھو، یہ آیت فلاں جگہ پہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ ان میں خاص مقام زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، آپ نے انہی کی ڈیوٹی لگا دی، ساتھ جلیل القدر صحابہ کو شامل کیا، کہا جو بندہ آیت لے کے آئے گا اس سے گواہیاں بھی لینی، وہ حافظ بھی تھے، اس کے باوجود یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ رب العزت کی طرف سے خاص اہتمام۔ اور بات چلے آ ہی گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے سویڈن میں قرآن کو آگ لگائی گئی، اس سے پہلے بھی یہ بڑے معاملات چلے، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا اس قرآن کو جلا دینے سے بھی کچھ نہیں ہونا، جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی ہو۔ کروڑوں حافظ دنیا میں موجود ہیں، یہ سارے مصحف بھی ختم ہو جائے قرآن سینوں سے نہیں اٹھے گا، اس کو پھر سے مرتب کر لیا جائے گا، اور اس کی حفاظت تو خود مالک کائنات نے کی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے؟ حقیقت میں ہم تو حافظ ہیں، ہم نے تو اس کو سینوں میں اتارا ہوا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور خدا کی قسم وہ سینے بھی بڑے برکت والے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو قیامت کے دن چمڑے میں بند کر کے جہنم کی آگ میں رکھ دو نا، تو چمڑا تو جل جائے گا، قرآن کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ تو جس سینے میں قرآن ہے اس سینے کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حافظ اس قرآن پہ عمل کرنے والا، عمل کے بغیر کوئی بات نہیں چلے گی۔ تو یہ قرآن کی حفاظت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ قرآن نازل کرنے لگے نا، آپ دیکھیں ذرا تھوڑی سی ترتیب میں، پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس فرشتے کا انتخاب کیا ہے نا، وہ فرشتوں میں سب سے مضبوط ہے، قوی امین، جبریل امین۔ آپ نے فرمایا میں نے 2 دفعہ جبریل کو اصل شکل میں دیکھا ہے۔ ایک جب پہلی وحی آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسرا جب سرور کائنات کو معراج پہ لے جانے لگے، آپ نے فرمایا وَلَهُ 600 جناح، جبریل کا 600 پر ہے، 600 پر۔ ایک پر کھولتا تھا تو مشرق کو ٹچ کرتا ہے، دوسرا کھولے تو مغرب کو ٹچ کرتا ہے۔ سط الافق کے الفاظ ہے قرآن میں۔ جبریل کے پروں نے تو آسمان سارے کے سارے گھیر رکھے تھے۔ اس فرشتے کی طاقت کیا ہے؟ یہ قرآن نازل کرنے کی ذمہ داری اللہ نے جبریل کی لگائی، اور پھر جبریل جب قرآن لے کے آئے تھے نا، تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ جن آسمان پہ جا کے اللہ رب العزت کے پیغامات جو فرشتے ایک دوسرے کو سناتے تھے وہ سنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا، یہ یوں ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے 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 آسمان دنیا تک چلے جاتے تھے۔ وہاں فرشتے بادلوں میں اللہ رب العزت کے پیغام آگے منتقل کرتے تھے تو یہ سن لیتے تھے۔ یسترقون السمع، کان لگاتے سن لیتے، آج فلاں علاقے میں بارش ہونی ہے، فلاں علاقے میں زلزلہ آنا ہے، اور جلدی سے دوڑ کے آپ نے فرمایا نجومی کے کان میں ڈال، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذَبٍ، وہ پھر 700 جھوٹ ملاتا تو لوگ مان لیتے تھے کہ دیکھو جی اس نے کہا تھا بارش آئے گی، بارش تو آ گئی، اس نے کہا تھا زلزلہ آئے گا، زلزلہ تو آ گیا، چونکہ وہ بات تو اللہ کا پیغام ہوتی تھی، جنوں نے سنی ہوتی تھی۔ لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا ہے، سبحان اللہ، اس کی حفاظت ایسی حفاظت ہے جس کا زمانے میں خدا کی قسم جوڑ ہی نہیں ہے، توڑ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے لکھ کے قرآن نہیں دیا تھا جبریل کو، تورات لکھی ہوئی تھی، انجیل لکھی ہوئی تھی، زبور لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ رب نے لکھ کے نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پڑھ کے جبریل کو سنایا، جبریل نے یاد کر دیا۔ قرآن کا سب سے پہلا حافظ جبریل امین ہے۔ جبریل نے آ کے سرور کائنات کو سنایا تو آپ نے یاد کر دیا۔ دوسرا حافظ اس دنیا میں کائنات میں قرآن مجید کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھا ہو تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے نا، لیکن یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے نا۔ جبریل یاد کرتے، جبریل آگے سناتے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کیا ہوا ہے۔ جب جبریل وحی لے کے آنے لگتے تھے نا، تو ان کے آنے سے پہلے شہاب ثاقب برستے تھے۔ ان کو آپ آگ کا انگارہ کہہ لیں، جن سارے دوڑ جاتے آسمان چھوڑ کے، اور جبریل امین علیہ السلام شہاب ثاقب کے ساتھ دنیا میں نازل ہو کے اللہ کے پیغمبر کے دل پہ قرآن اتارنے۔ اور جس دل پہ قرآن اترنا تھا نا، یہ دل بھی بڑا مضبوط ہے، یہ قرآن ہے ہی بڑا مضبوط۔ اس دل کو اللہ نے 2 دفعہ دھویا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب اللہ اپنا یہ کلام نازل کرنے لگے تو کائنات کے لوگوں کے دل دیکھیں، کس دل پہ قرآن رکھوں؟ ساری کائنات کے لوگوں کے جب دل اللہ نے چیک کیے تو کائنات میں سب سے پاک اور صاف دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ نے اسے اپنے کلام کے لیے منتخب کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی 2 دفعہ چیرا گیا ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ دونوں مرتبہ ہی وہ ہیں جب جبریل امین اصل شکل میں آئے۔ ایک دفعہ تو آپ جب بچپن میں ہیں، بعد میں ویسے 3 دفعہ لکھا ہے، لیکن صحیح ہے کہ 2 دفعہ ہے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، واقعہ مشہور ہے، اور پھر جب آپ کو معراج کے موقع پہ لے جانے لگے ہیں نا، تو جبریل امین علیہ السلام فرشتے جنت سے آئے، تھالی تھی، اس میں نور تھا، اس میں ایمان تھی، اس میں حکمتیں تھی، زمزم کا پانی تھا، آپ کو پکڑ کے انہوں نے زمزم کے کنویں پہ لٹایا، آپ کا دل چیرا، اوپر سرجری ہوئی تھی،
دل نکال کے جنت کی تھالی میں رکھا، زمزم سے دھویا، ایک کالا سا نقطہ اس سے نکال دیا اور کہا ھذا حظک من الشیطان، بچہ پیدا ہو تو شیطان انگلی لگاتا ہے، یہ آج وہ حصہ بھی ہم نے نکال دیا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان بھی مسلمان تھا، آپ نے فرمایا میں تو اللہ کا ذکر ہی اتنا کرتا ہوں کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ آپ کو بھٹکا نہیں سکتا تھا، وہ آپ کو کہیں لے جا نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کا دل چیر دیا، اس کو زمزم سے دھلوایا، ایمان اور حکمتیں بڑھی، پھر اللہ نے آپ کو معراج پہ بلا کے نماز کا تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، دوستوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، نماز بعد میں پڑھیے گا، پہلے دل دھو لیں۔ نماز بعد میں پڑھیں، پہلے دل صاف کریں۔ کہیں کسی سے ناراضگی تو نہیں رکھی ہوئی، کہیں نفرتیں تو نہیں ہیں، کہیں کدورتیں اور حسد اور بغض کی آگ میں تو نہیں یہ جلا ہوا دل۔ ایسے دل کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سیدھی بات ہے۔ پاک، صاف ستھرا اور نکھرا ہوا دل چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے لیے دل بھی یہ منتخب کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو یاد کرتے تو لکھوا دیتے، اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ کاتبین وحی اپنی طرف سے کوئی ایک آدھا حرف لکھ دیں، ہو ہی نہیں سکا، خدا کی قسم ہو سکتا بھی نہیں تھا۔ پوری کائنات کے عرب کو چیلنج تھا رب کی طرف سے، سارے اکٹھے ہو جو، بڑے ادیب تھے، بڑے فصیح تھے اور بڑے بلیغ تھے، شعر و شاعری کا دور تھا، بڑا نثر اور بڑا کلام تھا ان میں، اور بڑے بڑے کلام لکھ کے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے۔ سبع معلقات مشہور ہیں تاریخ ادب عربی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے 8ویں نمبر پہ سورہ کوثر لگایا۔ جب عکاظ اور مجنہ اور ذوالمجاز کے میلے لگتے نا تو ان کے بڑے بڑے فصیح قسم کے ادیب آتے، کلام پڑھتے، اس میں انتخاب کرتے کہ اول درجہ کون سا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی پکڑ لیتے تھے، کہیں صرف کی، کہیں ناو کی، کہیں بہر کی، کہیں رجز کی، کہیں نثر کی، کہیں قافیے کی، کہیں کوئی نہ کوئی غلطی پکڑتا ہے۔ لیکن سورہ کوثر کو ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، فیصلہ سب کا یہی تھا، واللہ ما ھذا کلام البشر، قسم ہے پیدا کرنے والے کی یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اللہ نے چیلنج دے دی۔ پہلے اللہ نے کہا 10 صورتیں لے آؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن، انسان نہیں سارے جن آ جاؤ، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا، کون قبول کرے، کون قرآن لا سکتا ہے؟ پھر فرمایا 10 سور، وہ 10 صورتیں ہی بنا لو، کون لا سکتا ہے؟ آخر میں کھلا چیلنج دیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے، اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا دو۔ اچھا کوئی یہ اعتراض کر دینا کہ اس وقت کے لوگ تو جاہل تھے، ان کو زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو وہ کیسے بنا سکتے تھے؟ ہم کہتے ہیں آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی بنا دے، اب تو بڑے بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں، اب تو یمن اور یہ مصر اور سعودی عرب اور کتنے عرب ممالکوں کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب ہیں، کوئی بنا کے دکھائے، کوئی نہیں بنا سکے گا۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکا۔ جس قرآن کی حفاظت کا یہ حال ہو، یہ جب جنوں کی خبریں بند ہوگی نا آسمان سے قرآن کے نازل ہونے کے بعد، تو ان کے بڑے سرکوب نے اکٹھا کر کے کہا پتہ کرو یار اب کیوں نہیں آ رہی ہمارے پاس خبریں، پھیلو مشارق مغارب میں پھیلو، زمین کے کونے کونے پہ پہنچو، ہوا کیا ہے، خبریں کیوں آنا بند ہوگی؟ اس قرآن کی عظمت دیکھیے۔ اور ویسے ہے بڑے ظلم کی بات اور بڑے افسوس کی بات، ہم نے اس قرآن کو نہیں سمجھا اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، ہم اس کو وقت بھی نہیں دیتے، اور ہم نے اس کو بس صرف اور صرف برکت کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ گاڑیوں میں لٹکا لو، چند صورتوں کے نام لکھ کے برکت آ جائے گی، گھر میں لٹکا لو برکت آ جائے گی،
मुर्दों पे पढ़ो उसकी रूह जल्दी निकल जाएगी, खाने पे पढ़ो और खत्म दिवा दो। जो किताब हिदायत थी हमने नऊज़ुबिल्लाह उसे अजीब तरीन कामों में शुरू कर। आपके सिंध में कुरान से शादी होती है औरतों की। जिस औरत को वरासत से मालूम करना हो, उसके पास वरासत है, माँ बाप उसकी नऊज़ुबिल्लाह कुरान से शादी करते हैं। उसको कमरे में रख के बस उस कमरे में कुरान रख देते हैं, तेरी कुरान नाल शादी होगी तो इत्थे बैठ जा। बस सारी जिंदगी वो वहाँ बैठती। जिस घर में गाने चलते हों, जिस घर में डांस चलता रहा, जिस घर में फहाशी और उड़ियानी की बातें होती रही, उस घर से दुल्हन जब रुखसत होती है, बाप यही कुरान पकड़ के उसके सर पे घुमाता है। ना उसे शर्म आती है ना हया आती है। क्या ये कुरान दुल्हनों के सर से घुमाने के लिए आया था? ये कुरान तो समझने की किताब थी, खुदा की कसम। इसको जिसने समझा काया पलट गई, वो बदलता चला गया। जिंदगी गुजारने के उसलूब भी बदल गए और ढंग और रंग भी बदल गए। इसलिए वो इस कुरान को समझ पे, शरीयत पे इतने पक्के हो गए थे, अल्लाह अकबर, कायनात की कोई ताकत फिर उन्हें दीन इस्लाम से हटा नहीं सकी। ये कुरान की बरकत थी। तो भाइयों, हमसे तो जेल चल गए, सीधी बात है। ये जेल फिरते फिराते मक्का पहुंचे ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। कुरान सुन के जिन हैरान हो गए। और ये वफद जो जिन्नों का वहां पहुंचा था ना, वो सारे का सारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो, पहली दफा सुन। और वापसी आके उन्होंने यही कहा था, इन्ना समेना कुरान अजबा, आज तो हमने अजीब ही एक किताब सुनी, अजीब कलाम सुना है। यादी इला रुश्दी फामन्ना बिही, बस वो किताब तो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाती है, हम तो उस पर ईमान ले। फौरन, अल्लाह अकबर। वो एक जमाने का बड़ा चोर मशहूर है, काजी फुज़ैल बिन अय्याज। जहां से गुजरता था लोग अपने माल समेट लेते थे। खबर फैलती थी फुज़ैल बिन अय्याज आ रहा है। इस इलाके से उसका गुजर सहम जाते थे लोग। एक घर में चोरी के इरादे से दाखिल होने लगा। घर वाला कुरान पढ़ रहा है। कुरान पढ़ने वाले को कुरान की समझ होना और फिर कुरान पे अमल करने वाला भी हो तो उसकी तिलावत भी बड़ा असर रखती। आयत भी इत्तेफाक से ये पढ़ रहे थे, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त नहीं आया कि लोगों के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ और जिक्र से कांप जाने चाहिए। बस फुज़ैल बिन अय्याज के कानों में ये आयत क्या पड़ी, वहीं पे खड़े होके कहा, कद हानत व कद हानत, हाँ ये वक्त आ गया। उसी के दरवाजे पे तौबा कर ली और फिर तौबा करके इस दुनिया में काजी फुज़ैल बिन अय्याज ऐसा मशहूर ज़माना आलिम बना कि किताबों में उनके अक़वाल पढ़े तो इंसान का दिमाग रोशन हो जाता है। कुफ़ारे मक्का, नबी कायनात के दुश्मन, इस कुरान के इनकार करने वाले, सरवरे कायनात का कुरान छुप छुप के सुना करते थे। इस कुरान में चाशनी ही इतनी है, इसमें मिठास ही इतनी है, लेकिन चूंकि हमें समझ नहीं होती ना, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या पढ़ रहे हैं। भाइयों, ये कुरान जलाने वाले जलाते रहे हैं, जलाते रहेंगे, लेकिन हमने क्या करना है यहाँ बैठे हुए? सड़कों पे मुजाहरे करने? हमें ये नहीं समझ आती कि हम इस कुरान से ताल्लुक जोड़ लें। हमारी ही इन कमजोरियों की वजह से ये काम हो रहा है। अगर मुसलमान कुरान मजीद पे अमल करने वाले होते, खुदा की कसम ये काम कभी ना होता। चंद से आबाद थे, मुट्ठी भर कुरान के आमिल थे, इस पे अमल करने वाले थे। कुफर लर्ज़े पर अंदाम हो जाया करता था, जुर्रत नहीं होती थी किसी को इनके सामने आने की। कहां से चला था मोहम्मद बिन कासिम, कहां कराची का साहिल, कहां मुल्तान की पट्टी, कहां बिलादे हिंद, इतने दूर के सफर से आया हुआ ये नौजवान, उम्र भी क्या है, अभी तो जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा है। रात के पिछले पहर उठ के अपने फौजियों के खैमों का चक्कर लगाया करता था। अल्लाह अकबर। रात हुई, दिन भर जिहाद करते रहे हैं,
گرمی کی شدت، گرمی کی حدت کے باوجود رات کے پچھلے پہر محمد بن قاسم کے فوجیوں کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دن اشارہ کیا، ایک خیمے والے سوئے ہوئے تھے، محمد بن قاسم نے وہاں کھڑے ہو کے ایک بات کی تھی، کہا لوگوں سنو، اگر کل میدان کارزار میں ہمیں شکست ہوئی تو ان خیمے والوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہ اس وقت سو رہے ہیں جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ، یہ تو تلاوت کا وقت ہوتا ہے، ایک ایک رکعت میں میرے پیغمبر 6 پارے پڑھ جاتے تھے۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، سمجھنا دور کی بات، سمجھ کے عمل پیرا ہونا دور کی بات ہے۔ خدا کی قسم، اور قرآن کا پہلا حق یہ تھا کہ ہم اس کی تلاوت کرتے، کم از کم ایک پارہ تو ہم روزانہ تلاوت کر لیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس کو 1 مہینے میں تو ختم کر لیا کرو۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے آخری قرآن اس نے کب ختم کیا ہے۔ جب ہمارا ہی تعلق اس قرآن سے اتنا کمزور ہو گیا، دشمن کو کیا لگے؟ اسے اسی لیے ضرورت ہوتی ہے جتنا کوئی آدمی قرآن کا پابند ہو۔ اس لیے صاحب قرآن کہا کرتے تھے نبی کائنات علیہ السلام، میں یہاں سے نکلتا ہوں نا مدینہ سے جہاد کے لیے، 1 مہینہ کی مسافر کبھی دور ہوتا ہوں، دشمن کے دل میرے خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دل میں رعب ہے، قرآن کلام الہی، اور پھر اس پہ عمل، اس کے مطابق صحابہ کی زندگیاں تھیں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا اپنے پیغمبر کا اخلاق تو بیان کر دو، تو انہوں نے کہا میرے نبی کا اخلاق دیکھنا ہو تو آپ کا اخلاق پورا قرآن ہی ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ بھائیو، یہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس سے تعلق جوڑیے۔ اس نے قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دینی ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ قرآن آئے گا قیامت کے دن، یا ہمارے خلاف بولے گا یا ہمارے حق میں بولے گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی سفارش قرآن کرے گا۔ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ ایک حدیث میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، قیامت کے دن انسان کی سفارش تو کرے گی ہی کرے گی، جہاں کوئی سایہ نہیں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ، وہاں ان صورتوں کو اللہ رب العزت بادل کی طرح سایہ دار بنائے گا، یہ پڑھنے والے پہ سایہ کرتی ہوئی آئیں گی، کأنہا غمامہ، بادلی کی طرح آئیں گی اور سایہ کریں گی۔ اس لیے اس قرآن سے تعلق جوڑیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قسم بہت قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے، ایک رات میں قرآن، اتنا قرآن۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے یہ ممکن نہیں، میں نے کہا ممکن ہے۔ ہم کتنی فیس بک چلاتے ہیں رات بھر، ہم کتنا انٹرنیٹ دیکھتے ہیں رات بھر، ہم رات کیسے گزارتے ہیں؟ جس چیز کے ساتھ انسان کو شوق اور شغف لگ جائے، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ ایک حافظ قرآن کو قرآن ختم کرنے کے لیے صرف 7 گھنٹے چاہیے، صرف 7 گھنٹے۔ یہ پچھلے دنوں مصر میں ایک نوجوان بچہ ہے، اس نے رات عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے استاد کو قرآن سنانا شروع کیا، 7 گھنٹے بعد پورا قرآن سنا لیا۔ ابھی بھی ہیں الحمدللہ، لیکن جتنا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب شہادت ہوئی ہے نا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ یہی جمعے کا دن تھا، آج بھی جمعہ ہے، 18 ذوالحجہ ہی تھی، آج بھی 18 ذوالحجہ ہی ہے۔ یہ ایک الگ بات، وقت ختم ہو گیا کہ اسباب کیا تھے اور محرکات کیا تھے اور ان پہ الزامات کیا تھے، لیکن جب یہ باغی ٹولہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا ہے تو وہ تلاوت کر رہے ہیں، خون کا پہلا قطرہ پہلے پارے کے آخری صفحے پہ گرا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہاں پہ تلاوت پہنچی ہوئی ہے، پہلا پارہ ختم ہو رہا تھا۔ اللہ کا رنگ ہے اور یہ رنگ اتنا پکا ہے کہ جس پہ چڑھ جائے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ پہ پہنچے تھے،
کہ ان ظالموں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. ایک نے بڑھ کے وار کیا نا تو سیدنا عثمان کا ہاتھ کٹا، 3 انگلیاں کٹ گئی تھی. اللہ اکبر. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سن، میں نے انہی انگلیوں سے آخری پورے 5 پارے لکھے تھے. یہ قرآن کے کاتب بھی تھے، جامع القرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، عامل قرآن بھی تھے، اور جب اس دنیا سے اٹھے ہیں تو قرآن کے اوپر اپنا خون چھوڑ کے گئے ہیں. بھائیو، ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، مضبوط تعلق بنائیے، اس قرآن کو اپنا سفارشی بنائیے. قیامت کے دن ایسا نہ ہو قرآن نعوذ باللہ ہمارے خلاف گواہی دے دے، پھر انسان کا کوئی اور ٹھکانہ نہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اس کا احترام پیدا فرمائے، اس کی محبت پیدا فرمائے، اسے سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا